اسلام میں ایسی کوئی بات ہے کہ کسی چیز میں اللہ نے نحوست رکھی ہو؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اسلام میں نحوست کسی چیز میں ہو، اسلام اس قسم کی بات کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام کے ہاں کسی چیز میں اللہ نے نحوست یا بدفعلی یا بدشگونی نہیں رکھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ جو بھی اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، دن رات، مہینے، گھڑی، انسان، دیگر چیزیں، ان میں اچھی فعال یعنی اچھی بات مراد لینا تو بہت اچھا ہے، لیکن کسی انسان کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی جانور کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو، کسی سال کو، کسی مہینے کو منحوس خیال کرنا یہ بالکل غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے، اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور کسی بھی شے میں نحوست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ہے، آگے سے کالی بلی گزر جائے لوگ کہتے ہیں لو آج کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہی ہوا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے، کسی کی ہتھیلی پہ کھجلی ہو تو لوگ کہتے ہیں آج تو پکی بات ہے پیسے آئیں۔ تو یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کسی بھی چیز یعنی بلی آگے سے گزری تو لوگ کہتے ہیں نقصان ہوا ہی ہوا، منحوس خیال کرتے ہیں کالی بلی کو، حالانکہ نقصان اور نفع یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی بھی چیز کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا جب تک اللہ تبارک و تعالی انسان کو فائدہ نہ پہنچانا چاہے، اور کوئی بھی چیز کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالی نقصان نہ فرمانا چاہے۔ تو نفع، نقصان، مصیبت، پریشانی، راحت، آرام، خوشی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر، نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور کسی پرندے میں کوئی بدحالی مراد لینا یا کسی پرندے سے بد قسمتی مراد لینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ ولا حامۃ، اور کوئی بھی شے منحوس نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ ہی ہر چیز میں نفع پیدا فرماتا ہے، اللہ ہی نقصان پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا لہا ما کسبت، کہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے جو بھی ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارا اپنا ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اور اگر تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بھی تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس بد نظریے کو، اس برے خیال کو، اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے ہیں جن کو، یہ گنتی کے 12 مہینے ہیں جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، یعنی کہ یہ اگر 12 مہینے ربیع الاول کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ربیع الثانی کو اللہ نے پیدا فرمایا، یعنی 11 مہینے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، تو 12واں مہینہ سفر جو اسلام کا دوسرا مہینہ ہے، چاند کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا کسی شے میں بد فعلی یا بد شگونی مراد لینا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔